عورت اپنے شرعی تمام مسائل کس سے پوچھ سکتی ہے؟ صرف اپنے شوہر سے، اس لیے کہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو مسائل وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتی. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر بھائی عالم ہے، باپ عالم ہے، بیٹا عالم ہے تو اس سے بھی نہیں پوچھ سکتی ہے. بھائی سے بھی نہیں پوچھ سکتی شرم اور حیا کی وجہ سے، باپ سے بھی نہیں پوچھ سکتی شرم اور حیا کی وجہ سے، بیٹے سے بھی نہیں پوچھ سکتی شرم اور حیا کی وجہ سے، بھانجے بھتیجے سے بھی نہیں پوچھ سکتی اگر وہ عالم ہے. اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے وہ مسائل نہیں پوچھ سکتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر خاتون کا شوہر کیا ہونا چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے. ہر خاتون کا شوہر جو ہے وہ عالم ہوگا تو تب جا کے عورت جو ہے وہ صحیح طریقے سے بغیر کسی روک تھام کے، بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے خاوند سے وہ شرعی مسائل پوچھ سکے گی. اور یاد رہے کہ یہ تو ناممکن ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی شوہر ہیں سب کے سب عالم بن جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہر عورت کا شوہر عالم ہو یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر خواتین کیسے جو ہے وہ اپنی شرعی مسائل کو حل کرے گی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ خاتون خود علم حاصل کریں، اور خود علم تب حاصل کرے گی جب ان کے لیے علم حاصل کرنے کے مواقع ہوں گے. علم حاصل کرنے کے مواقع کیا ہیں؟ ان کے لیے الگ سے مدارس ہو، ان کے لیے الگ سے معلمات کا انتظام ہو. یہ بچوں کو پیچھے بٹھا دو، باہر چلے جاؤ بیٹا، پیچھے بیٹھ جاؤ، پیچھے یہاں باتیں کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھ جاؤ، شاباش. باتیں نہیں کرتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر عورت کا خاوند جو ہے وہ عالم ہو یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہر عورت کو خود جو ہے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے لیے الگ مدرسہ ہونا چاہیے، عورت کے لیے الگ جو ہے ایسا مکتب ہونا چاہیے، ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں وہ دینی مسائل جو ہے وہ حاصل کر سکے، دینی مسائل کا علم جو ہے وہ حاصل کرے، دینی مسائل کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. تو اس کے لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خواتین کے لیے ایسے ادارے قائم کرے، ایسے مدارس قائم کریں جہاں خواتین کو دینی مسائل کا حاصل کرنا یہ آسان ہو جائے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مشکلات نہ ہو. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، اس سے بے راہ روی پیدا ہوتی ہے. تو بے راہ روی تو ان عورتوں میں بھی پیدا ہوتی ہے جو گھروں کے اندر بند ہوتی ہیں، وہ بھی تو بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے. بے شمار اس کی مثالیں ہیں. کچھ لوگ عورتوں کی تعلیم کے بالکل مخالف ہے کہ عورت کو بالکل تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ عورت کو اتنی آزادی دے دیتے ہیں کہ یونیورسٹی اکیلے جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر کسی دوست کے ساتھ وہ اس کا آنا جانا ہو گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ افراط اور تفریط ہے. بیٹی کو، بہن کو انسان علم دے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے. علم حاصل کرنا برا نہیں، لیکن اس کو ماحول سے بچانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو تعلیم بھی دے اور ان کے ماحول کی حفاظت بھی کرے. معاشرہ بڑا سنگ دل ہے، معاشرہ بڑا خراب ہے، معاشرہ کسی پر رحم نہیں کھاتا ہے. معاشرہ نے یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی کیا لگتی ہے. معاشرے کے اندر ظلم ہے اور اس ظلم کا خاتمہ بڑا مشکل نظر آتا ہے. اس لیے ہر علاقے کے اندر، ہر محلے کے اندر خواتین کے لیے مکتب ہونا چاہیے، ان کے لیے مدارس ہونی چاہیے، ان کے لیے ایسے ادارے ہونے چاہیے جہاں پر وہ علم حاصل کرے، شرعی مسائل حاصل کرے، قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، قرآن کی تلاوت کر سکے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو وہ سیکھ سکے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ یافتہ کتوں کا ذکر کیا ہے. شکاری کتوں کا اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے. شکاری کتا وہ ہوتا ہے جس کو سدایا جائے، جس کو تربیت دی جائے. شکاری کتا جب ہوتا ہے آپ اس کو ایک مرتبہ شکار پر بھیجیں اور اس سے یہ کہنا ہے کہ آپ نے اس شکار کو کھانا نہیں ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ شکار آپ کے پاس لے کر آیا، اس میں سے اس نے کھایا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتا جو ہے یہ تربیت یافتہ ہو گیا ہے. اس کے مختلف مراحل ہے، اس کی تربیت کے فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے. تو دیکھو، پہلے اس کو تربیت دی جا رہی ہے، پہلے اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. ہر کتے کا شکار حلال نہیں ہوتا.
شکار صرف شکاری کتے کا حلال ہوتا ہے جو تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ وہ کتا جو تربیت یافتہ ہوتا ہے، جس کو اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت دی جائے، صرف اسی کتے کا شکار کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ ہر کتے کا شکار حلال نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کتا ایسا ہے کہ وہ شکار میں سے تھوڑا گوشت خود بھی کھا لے اور آپ کے لیے بھی شکار لے کر آئے، تو یہ شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس کے لیے علماء نے مختلف شرطیں لکھی ہے، فقہ کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں علم کا لفظ ذکر کیا ہے۔ جہاں کتوں کی تربیت کی بات آتی ہے، کس کا ذکر کیا ہے؟ علم کا لفظ ذکر کیا۔ فرمایا تم ان کتوں کو علم دیتے ہو، ان کو تربیت دیتے ہو۔ آپ مجھے بتائیں، قوم کا کتا جو ہے اس کے پاس علم ہو اور قوم کی بیٹی کے پاس علم نہ ہو، یہ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کتے کو علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے شکار وہ حلال ہوتا ہے، اور کتے کا جو ہے تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، اس کے اندر علم کا آنا ضروری ہے، تو بیٹی اور بہن کے پاس علم کا آنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بذات خود جانتا ہوں، بیٹی کو تعلیم اس لیے نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ ویسے بھی کسی دوسرے کے گھر میں جائے گی، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ ویسے بھی کسی اور کے گھر میں جانا ہے، بغیر تعلیم کے رہے تو ہمارا کیا نقصان؟ ایسے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں، میرا مشاہدہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ لیکن ماحول کا خیال کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بیٹی جا رہی ہے، کس طرح اس کا اسکول آنا جانا کس طرح ہے، مدرسے آنا جانا کس طرح ہے، اور کس طریقے سے آپ کو شریر لوگوں سے آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اس کے ماحول کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ شریعت اور دین اسلام اسکول کی تعلیم سے بھی آپ کو منع نہیں کرتا، نہ مرد کو منع کرتا ہے نہ عورت کو منع کرتا ہے۔ ہاں، غلط ماحول سے، ایسی تعلیم سے جو تعلیم آپ کے اندر بے راہ روی پیدا کر دے، آپ کے اندر بے حیائی پیدا کر دے، آپ کے اندر بے دینی اور الحاد پیدا کر دے، ایسی تعلیم سے اسلام ضرور منع کرتا ہے۔ اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا کہ آپ جہاز اڑائیں، اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ آپ جہاز بنانا سیکھیں، اسلام اس بات سے آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ جدید ٹیکنالوجی کے اندر ترقی حاصل کریں، آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، اسلام اس سے آپ کو منع نہیں کرتا ہے۔ اسلام منع کرتا ہے تو آپ کو برے ماحول سے، بری صحبت سے، غلط تربیت سے منع کرتا ہے۔ اور اسکولوں کے اندر یہ بات یاد رہے، بہت معذرت کے ساتھ، تمام اسکولوں کے اندر اچھی تربیت نہیں دی جاتی ہے۔ تربیت دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ علم تو وہ سکھا دیں گے، دنیاوی علم، لیکن تربیت کون دے گا؟ بیٹی کو، بیٹے کو تربیت کس نے دینی ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔